ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ بھوک برداشت کر کے شہوت کا خاتمہ کرے، کیونکہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان الشیطان یجری، فرمایا شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک کے ساتھ بند کیا جائے۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ کے زیادہ قریب ہوگا جس نے زیادہ بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت خیز پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، جبکہ رب ذوالجلال نے اس درخت ممنوعہ سے کھانا منع فرمایا تھا، تو انہوں نے پیٹ کی خواہش کو پورا کیا، اسے کھا لیا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوت کا منبع اور مرکز بنا۔ کسی دانا کا قول ہے جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے نا، وہ شہوت کا قیدی بن جاتا ہے اور بھلائی سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے اعضاء کی زمین کو شہوت کی خوراک دی، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی، یعنی اپنے اعضاء کو شہوت میں لگا دیا۔ جس طرح نفس شیطان کہتا گیا انسان چلتا گیا، تو اس نے اپنے دل کے اندر ندامت کی کاشت کر لی، یعنی پریشانی کی جو ہے کاشت کر لی، ندامت شرمندگی کو اس نے پناہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں میں تقسیم فرما کر پیدا کیا۔ ایک ہے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی مگر شہوت نہ رکھی۔ جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت تو ہے لیکن ان میں عقل نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کیا، یہ تیسری قسم ہے، انسان کو پیدا کیا تو ان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی۔ جب انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جائے تو وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور جس کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں کوہ لقام میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے تو میرے دل میں ان کے کھانے کی جو ہے طلب پیدا ہو گئی، خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں نے ان سے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا، مگر وہ ترش نکلا، کڑوا نکلا، لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کے جسم پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھیں، تو میں نے اسے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو شخص نے کہا وعلیکم السلام یا ابراہیم خواص میں نے پوچھا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس بندے خدا نے جواب دیا جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ میں نے کہا تب تو تمہارا بارگاہ عزت میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ تمہیں بھیڑیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے جو ہے نجات دیتا، کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی تکلیف اخروی عذاب ہے۔ بھیڑ کا ڈنگ جسم پر اثر کرتا ہے مگر خواہشات انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں۔ میں یہ نصیحت امیز کلمات سن کر وہاں سے چلا گیا، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شہوت کے ذریعے بادشاہ فقیر اور صبر کے ذریعے فقیر بادشاہ بن جاتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام صبر کے ذریعے مصر کے بادشاہ بن گئے، اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی، بصارت سے محروم، بڑھیا بن گئی، کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کی وفات کے 2 سال بعد خواب کے اندر دیکھا، ان کے جسم پر جہنم کا عذاب ہے، استغفر اللہ۔ میں نے پوچھا ابا جان، میں آپ کو جہنم کے لباس میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تو میرے والد گرامی نے فرمایا فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا، میں 4 دشمنوں میں مبتلا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ سے مجھ پر مسلط کیے گئے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا شیطان، میرا نفس، دنیا اور خواہشات، ان میں سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان میں گرفتار ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود پسندی اور شہوت کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی منزل کی طرف بلا رہی ہیں۔ جو یہ کرتا ہے، اپنے خواہشات پوری کرتا ہے، تو پھر وہ قیدی بن جاتا ہے اپنے نفس کا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول ہے کہ میرا نفس میرا استبل ہے، میرا علم میرا ہتھیار ہے، میرا نا امید ہونا یہ میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے، اور میں اپنے نفس کو دھوکہ دینے والا ہوں۔ یعنی جو بندہ اپنے نفس کی صحیح اصلاح کر لیتا ہے وہ دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہی نفس ہوتا ہے جو بندے کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ جب بندہ اس کی مانتا رہتا ہے، 2 نفس ہیں، ایک شیطان ہے ایک رحمان ہے، جب بندہ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طرح لے جاتا ہے کہ بندہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس شیطان کی پرورش کرنے کی بجائے نفس رحمان کو پہچانیے، یہ تمہیں دنیا میں بھی نجات عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی تمہیں نجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق